السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ٹائم میں موجود ہوں میڈرڈ کے ریلوے اسٹیشن پہ۔ صبح کے 6 بج رہے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں اسپین کے ایک اور شہر قرطبہ کو ایکسپلور کرنے۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، کائنڈلی ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کا یہ سفر عام سفر نہیں۔ آج ہم میڈرڈ سے نکل کر اندلس کی اس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں تاریخ سجدہ کرتی ہے اور وقت ٹھہر جاتا ہے۔ میڈرڈ کا یہ ریلوے اسٹیشن ہزاروں مسافروں کو منزل تک پہنچاتا ہے، مگر کچھ سفر صرف جسم کا نہیں، روح کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت اسپین کی مشہور ہائی سپیڈ ٹرین میں سوار ہیں۔ رفتار تیز ہے مگر دل خاموش۔ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو شہر پیچھے رہ جاتا ہے اور سوچیں آگے نکل جاتی ہیں۔ جیسے جیسے میڈرڈ دور ہو رہا ہے ویسے ویسے قرطبہ قریب آ رہا ہے، صرف فاصلے میں نہیں، احساس میں بھی۔ میڈرڈ سے قرطبہ کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ ٹرین سے اترتے ہی فضا بدل جاتی ہے۔ ہوا میں خاموش وقار ہے، جیسے شہر جانتا ہو کہ اس کے سینے میں کیا امانت چھپی ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی کھلے آسمان اور صاف ستھرا ماحول خوش آمدید کہتا ہے۔ اسٹیشن کے سامنے خوبصورت کھجور کے درختوں سے سجا ہوا پارک نظر آتا ہے جو اسلامی دور کی یاد دلاتا ہے۔ پارک کے ساتھ چلتے ہوئے اب ہم آہستہ آہستہ اندرون شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سڑکیں جدید بھی ہیں اور قدیم بھی، جیسے وقت نے پرانے اور نئے کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہو۔ یہاں چلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ہر قدم ہمیں تاریخ کے اور قریب لے جا رہا ہے۔ اب ہم اس شہر کی پرانی گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ پتھریلی گلیاں، سفید رنگ کی یہ دیواریں اور قدیم طرز کی یہ عمارتیں ہمیں صدیوں پیچھے لے جاتی ہیں۔
یہ شہر صدیوں تک علم، تہذیب اور ثقافت کا مرکز رہا۔ ایک وقت تھا جب قرطبہ دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کی گلیاں علم کے نور سے روشن تھیں۔ یہاں کے مدرسے اور کتب خانے دنیا بھر کے طالب علموں کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ بالکونیوں پہ لٹکے ہوئے پھول اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس وقت صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ کچھ دکانیں کھل چکی ہیں اور کچھ کھلنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے۔ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کسی عام جگہ پر نہیں پھر رہے۔ اس شہر نے تاریخ کے کئی ادوار دیکھے ہیں۔ انہی گلیوں سے گزرتے ہوئے اب ہم اس خوبصورت عمارت کے سامنے پہنچ رہے ہیں جو مسجد قرطبہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ قرطبہ مسجد کا بیرونی حصہ ہے۔ یہ عظیم مسجد 8ویں صدی میں اموی حکمران عبد الرحمن نے 785 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ مسجد قرطبہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہاں علم، فلسفہ اور سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ بارہ سو 36 عیسوی میں جب عیسائی حکمران نے قرطبہ فتح کیا تو اس مسجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج یہ عمارت مسجد اور کیتھیڈرل دونوں کی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں سیاح یہاں اس کی منفرد اسلامی اور عیسائی طرز تعمیر دیکھنے آتے ہیں۔ مسجد کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دکانیں، ریسٹورنٹ اور ہوٹل دکھائی دے رہے ہیں۔ ان شاپس پر آپ کو رنگ برنگی مٹی کی بنی ہوئی پلیٹیں، ہاتھ سے بنے ہوئے فانوس اور خوبصورت آرٹ ورک دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ چیزیں قرطبہ کی ثقافت اور فن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اب ہم اپنے ٹور گروپ کے ساتھ اس شہر کو فردر ایکسپلور کر رہے ہیں۔ مسجد قرطبہ کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمارے گائیڈ نے اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سامنے دکھائی دینے والا ستون 18ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ اس یادگار کا مقصد شہر کو آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی علامت کے طور پہ تھا۔
مسجد قرطبہ کے قریب ہی قلعہ الکازار ہے۔ یہ قلعہ 14ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں عیسائی بادشاہ رہتے تھے اور اسی جگہ سے پورے علاقے کی حکومت چلائی جاتی تھی۔ اس قلعے کی سب سے خوبصورت چیز اس کے باغات ہیں، جو کہ تقریباً 55,000 مربع میٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ باغ کے ایک سائٹ پر ایک مجسمہ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں کولمبس کو ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ کے سامنے کھڑا دکھایا گیا ہے۔ یہاں کے باغات میں فوارے، درخت اور رنگ برنگے پھول ایک نہایت دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس پارک کو ایکسپلور کرنے کے بعد اب ہمارا ٹور گائیڈ ہمیں شہر میں واقع ایک قدیم حمام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان حماموں کا نظام رومی اور اسلامی طرز تعمیر سے متاثر تھا۔ اس نظام میں مختلف کمروں کا درجہ حرارت مختلف رکھا جاتا تھا تاکہ انسان آہستہ آہستہ جسم کو گرم یا ٹھنڈا کر سکے۔ اس کمرے کی چھت خوبصورت محرابوں پر مشتمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے روشنی اندر آ رہی ہے، جس سے ایک بہت ہی دلکش اور پرسکون ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ جب سورج کی روشنی ان چھوٹے سوراخوں سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کی روشنی اس کمرے کو روشن کر رہی ہو۔ ان حماموں میں پانی کی فراہمی کا ایک خاص انتظام موجود تھا۔ پانی کو مخصوص نالیوں اور ٹینکیوں کے ذریعے مختلف کمروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کا انتظام علیحدہ علیحدہ تھا۔ آج جب ہم ان حماموں کو دیکھنے آئے ہیں تو اس دور کی ذہانت اور فن تعمیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ خاموش کمرے صدیوں پرانی تاریخ کے گواہ ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان تصور کرتا ہے کہ کبھی یہی جگہ لوگوں کی آوازوں
پانی کی لہروں اور زندگی کی رونقوں سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ اب ہم ان تنگ اور تاریخی گلیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمیں سفید گھروں کی طرف لے جائے گی۔ یہاں کے لوگوں نے ان دیواروں کو سفید اس لیے رکھا ہے تاکہ اسپین کی تپتی دھوپ میں گھر اندر سے ٹھنڈے رہیں۔ ان گلیوں میں شاپس دیواروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ قدیم دور میں یہاں کے تاجر اپنا مال جیسے ریشم، چمڑے کی اشیاء اور چاندی کے زیورات انہی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سجا کر رکھتے تھے۔ آج بھی یہاں کی دکانوں میں وہی قدیم روب اور کشش موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کے اس بازار میں پہنچ گئے ہیں جہاں ابن راشد اور ابن حزم جیسے مفکر گزرا کرتے تھے۔ انہی گلیوں پہ چلتے ہوئے اب ہم اس چھوٹے سے چوک پر پہنچ گئے ہیں جہاں یہ عظیم مجسمہ نصف ہے۔ یہ موسیٰ بن میمون کا مجسمہ ہے جو قرطبہ کا وہ ثبوت تھا جس نے طب اور فلسفے میں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہر سال تقریباً 2 ملین سے زیادہ سیاح اس خوبصورت سے شہر کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اس مقام سے اجازت۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ پہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔